بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اور مثبتیت کی ترویج و ترغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد اور خاص طور سے اپنے پیروکاروں کے اندر چھپی صلاحیتوں اور جوہر کی تلاش میں بڑی مہارت رکھتے تھے تاکہ خود اس کی رہنمائی فرمائیں اور وہ صلاحیت زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم کا ایک حصہ توانائی کا انکشاف اور اس کا نئے معاشرہ کی تعمیر کے مجوزہ مقصد میں استعمال کرنا تھا۔ دیکھیے، اس شخص میں بہادری و گھوڑ سواری کا فن ہے تو فوج کی سپہ سالاری کی ہدایت دیتے ہیں، اور ان کی آواز خوبصورت ہے تو ان کے حوالے مؤذنی کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کا حافظہ بہت اچھا ہے تو ان کو مختلف زبان سیکھنے کا حکم ہوتا ہے، اور ان کی تحریر بہت اچھی ہے اور لکھنے پڑھنے سے واقف ہیں تو ان کا انتخاب وحی کی کتابت کے لیے ہوتا ہے، اور شاہان عالم کے نام خطوط نویسی سپرد ہوتی ہے، اور جس کے اندر فن تعلیم کا انکشاف ہوتا ہے تو ان کے سپرد تعلیم ہوتی ہے۔ اور دیکھیے، ایک صاحب بے چینی اور گھبراہٹ کے شکار ہیں تو ان میں امید و فال نیک کی مثبتیت پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ صاحب غلطیوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں تو ان کے لیے رحمت و مغفرت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اسی طرح وہ خوبی و کمی کے انکشاف میں مسلسل منہمک ہیں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروکاروں میں مثبتیت کی ترویج و ترغیب کے لیے کوشاں ہیں۔ ناموں کی تبدیلی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے معاشرہ میں مثبتیت کی جڑیں مضبوط کرنے کے انتہائی خواہش مند تھے، اور انہی لوگوں کی ایک کامیاب امت بنانا چاہتے تھے، تو جہاں کہیں کمزوری دیکھتے اسے دور کرنے کی پہل کرتے، اور جہاں منفی سوچ کا گزر ہوتا اسے مثبت فکر میں تبدیل کرتے۔ اسی قبیل سے منفی سوچ کے معنی دار ناموں کو اچھے بھلے ناموں میں تبدیل کرنا بھی ہے، کیونکہ وہ انسان کی شخصیت سازی میں ناموں کے کردار سے واقف تھے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر دن پوری عمر کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام بدل دیتے اور اچھے نام رکھ دیتے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسیہ گنہگار کا نام بدل دیا اور کہا آپ جمیلہ یعنی خوبصورت ہیں۔ مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور امام ابو داؤد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص عزیز اور شیطان حکم اور غراب حباب شہاب نام بدل دیے اور ہشام نام رکھا۔ حرب کا اسی طرح مستجع کا منبعث، افرح کا خضرہ، شعب الضلالہ کا شعب الہدا، بنو زینہ کا بنو الراشدہ، بنو مغویہ کا بنو شدہ رکھا۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نام بطور مثال دو ناموں کا تجزیہ کرتے ہیں جن کی تبدیلی کی گئی۔ دیکھیے، حرب کے معنوی حیثیت سختی ہے، اور سلم سے آپ نے بدل دیا جو مثبت معنویت رکھتا ہے۔ اسی طرح مستجع کی حقیقت نیند، سستی اور کم ہمتی ہے۔ منبعث کر دیا جو بیداری، بلند ہمت اور مضبوطی کا غماز ہے، اور ناموں کے بارے میں بھی یہی زاویہ نظر ہے۔ غصہ نہیں، غصہ وہ بری عادت ہے جو انسان کی ایجابی قوت کا جنازہ نکال دیتی ہے اور بے شمار انسانی خوبیوں سے عاری کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بری منفی عادت کا شکار ہوتا اس کی روش کو درست کرنے کی صحیح پیغام فرماتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرنا، اور بار بار فرمایا غصہ نہ کرو۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے، کیونکہ غصہ بہت سے مجرمانہ جرائم کا محرک ہے، جیسے قتل، جنگ، لڑائی، قطع رحمی، ظلم، طلاق، اور اس کے علاوہ منفی اثرات کا ذریعہ ہے۔ مثبت توانائیوں کی رہنمائی۔
کامیاب قائد ادارے کی توانائیوں کو ادارے کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی اعلیٰ مثال سے اور اپنے پیروکاروں میں توانائیوں اور صلاحیتوں کی تلاش و جستجو میں رہتے۔ جیسے ہی انکشاف ہوتا اس صلاحیت کا موضوع مقام میں تحریکی انداز میں استعمال فرماتے، جس کی چند مثالیں ہیں۔ سیدنا خالد ابن ولید مارکہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑے تھے، پھر اسلام لائے اور اسلامی فوج کی قیادت کی۔ مارکہ موتہ میں روم کے خلاف لڑے، مکہ، عراق، شام، روم کے خلاف لڑے۔ 21 ہجری میں وفات ہوئی۔ شمس الدین ذہبی نے سیر اعلام نبیلہ میں لکھا ہے، فنون حرب و ضرب اور جنگی امور میں قائدانہ صلاحیت نظر آئی، اور قریش نے خالد ابن ولید کے مسلمان ہونے سے پہلے جنگوں میں ان کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کیا تھا۔ جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں ان کا استعمال کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیشتر مارکوں کے سپہ سالار رہے، اور خلفاء کے عہد میں بھی ان کی خدمات حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کے اندر قوت حافظہ کا انکشاف کیا تو ان کو عبرانی زبان پڑھنے میں لگایا تاکہ اہل زبان سے رابطہ ہو سکے، اس لیے مدینہ منورہ کے معاشرہ کا وہ بھی حصہ تھے۔ زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہودیوں سے مراسلت کا طریقہ سیکھنے کے لیے حکم دیا اور فرمایا کہ میں مراسلت میں یہودیوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ زید کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں مراسلہ نگاری میں نے سیکھ لی۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں نے سیکھ لیا تو جب یہودیوں کے نام خط لکھنا ہوتا تو میں ہی لکھتا، اور جب ان کے مراسلے آتے تو میں ہی پڑھتا۔ اچھی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن رباح کے اندر اچھی آواز کے عمدہ فن کا احساس کیا تو ان کو نماز کی ندا لگانے، اذان کی خدمت سپرد کیا، اور اذان کی کہانی میں ان کا کردار زبردست رہا۔ اذان کا مرکزی کردار تو عبداللہ ابن زید کے خواب کے گرد گھومتا ہے۔ خواب تو عبداللہ ابن زید نے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا مکلف بلال کو بنایا، جیسا کہ عبداللہ ابن زید کے زبانی معلوم ہوتا ہے۔ جب صبح نمودار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی اور ثواب کی بات ہم نے سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، بے شک یہ خواب سچا ہے، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ بلند اور پیاری آواز والے ہیں، اذان کے الفاظ کو بتاتے رہیں اور وہ اذان کہتے رہیں۔ زید کہتے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کی آواز سنی تو وہ لباس سنبھالتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب میں دیکھا جس کی ندا لگ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ نمونے بہت ہیں، یہ 3 نمونے ہیں۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے نمونے بہت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار افراد کی مخفی صلاحیتوں کا ادراک فرمایا اور پھر ان سے کام لیا اور صحیح جگہ کے لیے منتخب فرمایا۔ اسے لگا دو۔ بڑی خوبصورت و شاہکار مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ میں مثبتیت کی ترویج و ترغیب میں نمایاں کردار ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نمایاں نسل کی تیاری اور معاشرہ سازی جو ہر میدان میں یکتا ہو، علمی و تحقیقی گوشہ سب میں نمایاں ہو، اور قول کے مقابلے میں عمل کی ترجیح ہو اور موقع کی قدر ہو، چاہے زندگی کی آخری گھڑی کھڑی ہو، دنیا ختم ہو رہی ہو، قیامت قریب ہو بلکہ آ گئی ہو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں سے مخاطب ہیں کہ اگر قیامت بپا ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو لگا سکو تو لگا دو۔ یہ روایت الادب المفرد میں امام بخاری نے نقل کی ہے۔ اب قیامت آن پڑی اور شجرکاری کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے کارکردگی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور سخت تند حالات اور دردناک واقعات کے لمحات میں رونے واویلا مچانے کی جگہ مثبت رویہ اور کارگر عمل کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے واقعہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے ارادے سے چلے اور قریش کے کافروں نے ہر جگہ تلاش کرنا شروع کیا اور بڑے انعام کا اعلان کیا کہ جو زندہ یا مردہ حالت میں لائے گا اسے ملے گا، ادھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیوں اور غاروں سے گزرتے ہوئے غار ثور پہنچے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق ابو بکر چھپے۔ اس سخت ترین گھڑی میں کافروں نے تلواریں سوت لیں تاکہ سر مبارک قلم کریں یا گرفتار کریں اور انعام پا سکیں۔ یار غار ابو بکر غار میں کافروں کے قدم دیکھ رہے ہیں اور خوف سے کانپ رہے ہیں، مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند پہنچے، اور کہنے لگے جیسا کہ بخاری میں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا اور میں نے مشرکوں کے نشانات دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر ان میں کسی نے قدم اٹھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ فرمایا ایسے دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو کیا خیال ہے؟ بخاری اور مسلم بخاری کی روایت ہے۔ مثبت فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوتا اس پر بھی اس کا عکس پڑتا۔ اس طرح فضا پرسکون ہوتی اور منفی احساسات کو مثبت خیالات میں بدل دیتے۔ ابو بکر سے طرز گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ رفیق محترم کیوں خائف ہیں جبکہ سب سے بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، سورہ توبہ۔ بس شانہ بچا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں بکری ذبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکری کا گوشت کتنا بچا؟ میں نے عرض کیا صرف شانہ بچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شانہ کے سوا سب بچ گیا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ام المومنین حقیقت واقعہ نقل کر رہی ہیں کہ بکری ذبح ہوئی، گوشت محتاجوں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا گیا، نبی کے گھرانے کے لیے ایک شانہ بچا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت ہی بدل دی جس کی معنویت نے چار چاند لگا دیا۔ وہ یہ کہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو جو دیا گیا وہی اللہ کے ہاں باقی رہے گا، جس کے اثرات دینے والا اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھتا ہے۔ رہا وہ شانہ جو رہ گیا اسے گھر والے کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا اس کے اثرات نہ اللہ کی ہاں مٹیں گے اور نہ لوگوں میں ختم ہوں گے۔ دینے والے کی طبیعت مسرت کا احساس کرے گی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شانہ کے سوا سب بچ گیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔